وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معززین محفل، ذی وقار سامعین، آج کی ہماری یہ مختصر سی تقریب ایک نکاح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے. مجھے آپ کے قیمتی وقت کا احساس ہے. ممکن ہے میرا وقت آپ سے بھی زیادہ قیمتی ہو، تو میں مختصر طور پر نکاح پڑھانے سے پہلے چند منٹ آپ کے سامنے اسی نکاح کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. میرے بھائیوں نے پہلی بات جو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اچھا ٹھیک ہے جی بھائی طاہر خان ہونے کا حکم ہے بھائی آپڑی بولی چ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سب تو پہلا مسئلہ جرا احباب نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ نکاح کرنا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. اس تو بعد میں قرآن پاک دا ایک حوالہ پیش کر کے ایک عجیب جہی گل پیش کرنی ہے جیری سارے سارے انہاں مہمان دوستہ واسطے میری طرفوں گفٹ ہے. سب تو پہلے ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا نکاح کرنا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے تے جیرے بندے نے میری سنت تو منہ موڑے میں آمنہ دلال دا ایسے بندے نال کوئی تعلق نہیں. ایک حدیث پاک. نمبر 2 جرا گفٹ دے لگا احباب نو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 چیزاں 1,24,000 نبیوں دی سنت علیہم الصلوۃ والسلام. نمبر 1 الحیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے بندے دی اکھ وچ وڈے دا حیا، اولاد دی اکھ وچ والدین دا حیا، چھوٹے بھائی دی اکھ وچ وڈے بھائی دا حیا، شاگرد دی اکھ وچ استاد دا حیا، برادری دے چھوٹے بندے دی اکھ وچ برادری دے وڈے بندے دا حیا. حیا والا بن کے رامنا 1,24,000 نبیوں دی سنت. میرے بھائیاں یہ جملہ میرا دھیان نال سننے جرا ہن سناون لگا. جیرا بندہ دوجے دا حیا پیا کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق حیا کرن والے بندے نو اللہ 1,24,000 نبیوں دی سنت تے عمل کرن دا ثواب عطا فرمے سی. کتنی بہترین گل. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت عطور. دوست احباب ساڈے خوشبو لاون دے بڑے شوقین ہیں. قیمتی تو قیمتی پرفیوم، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دی خوشبو تلاش کرنے اساں بھی شوقین ہیں. جر ویلے بندہ خوشبو لاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیت چا کرے چونکہ خوشبو لاونا 1,24,000 نبیوں دی سنت. اگر بندہ خوشبو لے دے ویلے دل دے اندر ارادہ چا کرے کہ سارے نبیوں دی سنت تے عمل پیا کرے نا تا خوشبو لاون دی وجہ تو اللہ سارے نبیوں دی سنت تے عمل دا ثواب عطا فرمے سی. کتنی سادہ تے سوکھی جائیں گل. اب آپ سارے دین مشکل ہے، دین کوئی مشکل ہے. خوشبو دی خوشبو لگ گئی تے دل جنیت سنت لگی دی تا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے دا ثواب انعام ہمارے لکھا گیا. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والسواک. مسواک کرنا اے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دی سنت. وضو کرے دے ویلے بندہ مسواک کرے، سویرے جا کے مسواک کرے یا سمدے ویلے مسواک کرے تے دل نیت رکھے جو سارے نبیوں دی سنت عمل پیا کرے نا سارے نبیوں دی سنت عمل دا اللہ ثواب عطا کرے سی. تے نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح شادی شدہ ہو کے رونا یہ بھی 1,24,000 انبیاء کرام دی سنت. تے قرآن پاک دا انداز سورت دنا سورت الرعد آیت نمبر 38 13واں پارہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. میں نو اللہ کریم ہمن دی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ کریم نے بے شمار رسول بھیجے تے میں اللہ کریم نے جتنے رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. میں اللہ کریم نے انبیاء کرام دیاں بیویاں بھی بنائیاں تے انبیاء کرام دیاں میں اللہ اولاداں بھی بنائیاں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نکاح کرنا سارے نبیوں دی سنت کہ قرآن پاک دا اعلان کہ اللہ دے سارے پیغمبر بیویاں والے
ایک احباب خیال کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو واحد پیغمبر ہن جنہ شادی نہیں کی تھی تے اللہ کریم نے زندہ انہاں نو آسماناں تے اٹھا گدا. یہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے. میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورۃ دانا سورۃ النساء 6واں پارہ رب العالمین نے تھا منظر بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ. اللہ اللہ مالک کائنات فرمائیں وقولہم منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم. آیت نمبر 157 سورۃ النساء 6واں پارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام دے اندر تشریف فرما تے قتل دے منصوبے نال آمن والے یہودیاں نے گھیرا چا کیتا ہے. آپ نے ایک یہودی نو اندر بھیجا نے اس چھال ماری دیوار تو تے تانوس ہوندا نہ ہے من کے پتہ کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہ کرے نن. ٹھیک ہے جی میں پتہ کرانا. چھال ماری اندر گیا. اللہ کریم نے کیا کیتا ہے وہ چہرہ یہودی اندر گیا ہے جاسوسی واسطے. اس دا چہرہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا بنا دیتا تے باقی سارا وجود اس دا آپڑا. بڑی دیر گزر گئی واپس نہیں آیا بندہ. باہر والے بندے انتظار وچ دروازے توڑے دیواراں تو چھالا ماریاں اندر جس ویلے پہنچے اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا گدا. سامنے جرا بندہ نظر آیا ہے شکل عیسیٰ علیہ السلام والی. سارے یہودیاں حملہ جا کیتا ہے پیرا تلے لتاڑ چھوڑا تے رون چھوڑا. جرلے بندہ مار کھلو دن چہرہ دیکھ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا تلمہ جرلے دھاڑ دیکھ دن تا اپنے بندے اللہ حیران ہو گئے. اگر اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تا سادہ بندہ کدے گیا. اگر سادہ بندہ ہے تا عیسیٰ علیہ السلام کدے گئے. حیران تھی گئے. اللہ کریم فرمائیں میرے تو پوچھو فرمایا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بندے نو مارن تو بعد سولی تے چڑھا کھلارا نے تاکہ سارے دیکھن لیکن شک پاکج پہ گیا جو کون بندہ ہے. اللہ کریم فرمائیں یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام نے قتل بھی نہیں کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی بھی نہیں چڑھایا. انہاں واسطے شبیہ سا ٹتی گئی ہے تے دوجا معنی مفسر کرام نے کیتا انہاں تے معاملہ رل مل گیا پتہ نہ لگا جو کہ بنے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمانہ تے اٹھا گدا. فرمایا وما قتلوه یقینا شک نہ کرے سنن والے احباب یقینا نہ عیسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیتا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاسے گئے فرمایا بر رفع اللہ الیہ. اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف زندہ اٹھا گدا. سادہ قرآن نال ایمان ہے کہ قرآن دا فیصلہ سچا. شادی نہ نے کی تھی اڈو اللہ کریم فرمایا ہے آپ تو پہلے میں اللہ جرے رسول بھیجے انہاں دیاں بیویاں بھی ہن تے اولاد بھی ہے تے عیسیٰ علیہ السلام دی شادی کو نہیں ہوئی. اور مسئلہ سمجھا سی حدیث پاک نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو سن دجال نو قتل کرے سن شادی بھی کرے سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد بھی ہونی تے وفات تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفن تھی انہیں بی بی عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ رضی اللہ تعالیٰ. حدیث پاک سچی قرآن پاک بھی سچا. انہاں آمنے شادی کرنی ہے اولاد انہاں دی ہونی ہے لیکن حباب خیال کرے انہاں جس ویلے دنیا تے تشریف گھناونے انہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے لوگاں تو عمل کراونے اپنی شریعت جی انہاں دی پچھلی ہے انجیل شریف والی اس شریعت تے عمل نہیں کراونا.
گویا کہ انہاں دی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی علی اسی خلاصہ بس سنا ہے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نکاح 1,24,000 انبیاء کرام دی سنت اگلی حدیث پاک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ بندہ سیانا کون ہے نیک بخت کون ہے میاں علی دے احباب آدن جہاں گھر دانے ہیں دے کملے سیانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تانوں دساں خوش بخت خوش نصیب تے سیانا تے عقل مند کون ہے اللہ دے محبوب کون مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انسان دی نیک بخت ہون دی خوش نصیب ہون دی نشانی ہے المرأۃ الصالحہ بندے دی گھر والی نیک ہوئے اور حدیث پاک سنائے چند حدیثاں اس صبح نکاح و دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الدنیا کلھا دنیا چند روزہ نفع ہی وے میں میاں علی بیت العزت دی جمعے سنے درانا ہو بڑے بڑے خان بڑے بڑے سردار دنیا دے اندر لیکن جس ویلے گھر دے اندر اولاد پیدا ہوندی ہے ہر سردار تے خان صاحب ملک صاحب دے گھر پیدا ہونے والا جیڑا بھی بچہ ہوئے دوئے ہاتھ خالی ہونے کوئی بچہ ہاتھ دے اندر سونا چاندی گھن کے نہیں آدھا اللہ کریم نے قرآن کی اشارہ کیتا ہے ذرا سورۃ الانام دا حوالہ سنا ہے 7واں پارہ سورۃ الانام اللہ کریم فرمایا والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ آیت نمبر 94 سورۃ الانام 7واں پارہ قیامت دے میدان وچ جس ویلے اللہ دے دربار وچ انساناں نے پیش ہونا ہے رب العالمین نے فرمانا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے انسانو انہیں تو سامنے اللہ دے سامنے حاضر ہوئے جویں پہلی دہار میں اللہ کریم نے تانوں پیدا کیتا ہے انسان دنیا تے آیا تاوی حد خالی دنیا تو ٹرن لگے تاوی بندے دے حد خالی اب آپ ذرا مہربانی کر کے میں کو جواب کرے چاہ ساڑھے ڈیر اسمیل خان ہی جر ویلے بندہ فوت ہو بنجے اساں اپنے مردے کو جرا کفن پوینے ہیں کفن دیاں جیبہ نہیں ہونیاں تو ساں میاں لی دے باپ کفن دے کتنے جیبہ لیندے ہو چپ کر گئے گل میں اوکھی تو نہیں پوچھی کو مسئلہ تو نہیں پوچھا اتام جی گالے کفن دیاں کتنے جیبہ ہونیاں میاں علی دے لوگ خان صاحب مطلب جیبہ لینے ہوئے ملک صاحب چودری صاحبان کوئی نہ کوئی تو جیب لینے ہو سن نا بڑے تو بڑا بندہ دنیا تو ٹرتا بھی ہے لیکن جر ویلے کفن پوایا گیا کفن دی کوئی جیب آیا تاوی حد خالی دنیا تو ٹرن لگے تاوی حد خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے جلے قیامت میدان وچ آیا اللہ کریم نے فرمانا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مینوں اللہ من دی قسم ہے انہیں خالی ہاتھ میرے سامنے آئے ہو جویں پہلی دہار میں اللہ نے تانوں خالی ہاتھ پیدا کی دائی نہ بدن تے کپڑا نہ پیراں جُتی نہ سر تے پگڑی ہاتھ بھی خالی ساری آکڑی ختم نہیں پئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اے دنیا چند روزہ نفع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دنیا دے نفع وچوں سب تو چنگا نفع بندے دا ہے کہ بندے دی گھر والی نیک ہوئے اور ذرا عورت دی نیکی دی شرطیں سن کے لے احباب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ نے فرمایا جیری عورت 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے، نمبر 2 رمضان دے روزہ دی پابندی کرے، نمبر 3 اپنے خامد دی فرما برداری کرے، نمبر 4 اپنی عزت دی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دی پابند، روزہ دی پابند، عزت دی محافظ، خامد دی فرما بردار بی بی جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہونے۔ کتنا سوکھا دین ہے عورتاں واسطے، عورتاں نے آپ سمجھ دے دین سارے واسطے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور حدیث پاک اس تو بعد معاملے کو میں نمٹاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور حدیث پاک تنکح المرأۃ لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدینها فاظفر بذات الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے 4 وجوہات دی بنا تے عورت نال شادی کی دیویں دیئے، رشتہ کی دامیں دے، نکاح کی دامیں دے۔ نکاح کریں دے ویلے بعض بندے عورت دا مال دیکھ دے انہن جہیز کتنا گھن کیا سی۔ نمبر 2 بعض بندے حسن و جمال دیکھ دے انہن۔ نمبر 3 بعض بندے کون قبیلہ دیکھ دے انہن لے دینہا، تے بعض بندے انہن جری عورت دی دینداری دیکھ دے انہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر شادی تے نکاح نو کامیاب کرنا ہے تو باقی چیزاں دے نال نال سب تو پہلے دینداری ڈٹھی کرو۔ ایک بندہ سامنے بیٹھے رنگ سیاہ ہے، حضرت اگر محسوس نہ کرو میں ایک گل پوچھنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھ، تے تعارف پہلے کراؤ چاہ بھائی علاقہ توڑا کیا رہے؟ جی میں حبشے درہ بنا لا۔ اچھا تے نا توڑا؟ جی نام میرا سادے حبشے دے علاقے وچوں آیا تے حباب نو پتہ ہے بھئی حبشے دے رنگ والے لوگاں دا رنگ سیاہ ہوندا ہے، سیاہ رنگ دا مالک ہے۔ جی کیویں آئے ہو؟ جی میں ایک دو گلاں پوچھنے نگر اجازت ہوئے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ آکھن لگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو ونجا ایک میں خطرہ ہے، دہاڑے قیامت دے اللہ کریم میں نے فرمایا سعد ہٹوان کہرے پاسے اللہ میں اللہ تینو جنت نہ مننے دا کیونکہ تیرا رنگ کالا سیاہے۔ اگر میں مسلمان ہوا تے اللہ کریم میں نے کالے رنگ دی وجہ تو روکے جا بہشت بری نہ مننے وے وقت میں ناکام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا سعد پریشان نہ ہو، یوم تبیض وجوہ، اللہ کریم دیہاڑے قیامت دے جنہ دے رنگ کالے ہی نہ انہاں نو گورا کر کے جنت بھیجے سی۔ میں تو یہ مسلمان تھی نا، کلمہ چا پڑھا آپ سے سلم کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک باری محبت نہ احباب پڑھو چاہ اللہ کرے دنیا تو ٹوٹے ویلے ساری زبان تیو ہوئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھن تو بعد ایک دوجہ میرا سوال اللہ دے محبوب کیرا کوئسچن اکھن لگا، رنگ تا میرا سیاہی اللہ سفید کر کی جنت بھی ایسی، ایتا قیامت دا معاملہ ہے، دنیا دے اندر تا میں نے رشتہ کیا نہیں دیمنا۔ آپ سے سلم فرمائے بندوبست کرے نے انج کرنا اٹھی یہ پتہ میں سمجھے نا تے فلانے بندے دا دروازہ ون کھڑکا عمرو بن وہاب وہ بھی نواں مسلمان ہوئے، وہ دے گھر رشتہ موجود ہے، دروازہ کھڑکا دے رشتہ مانگے۔ اصل تکلفات ہی پہ وینے نا حباب خیال کرے تو بندہ آپ رشتے دا سوال کرے تھے ایک ہی میں آپ سے سلم خود بھیجے من رشتے دا سوال کر، گویا کہ خود رشتے دا سوال کرنا اے سنت دے خلاف نہیں، خلاف ہونا تو آپ سلم کیوں بھیجے نا تے حوالہ میرا دیوڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی دروازہ من کھڑکایا، دروازہ عمرو بن وہاب نے کھولا ہے۔ سو کون ہو جی؟
جی میرا نام سعد حبشے دا راون والا ہاں کیوں تشریف آوری ہوئی ہے سارے دروازے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں نواں مسلمان ہویا تھوڑی دیر دی گل ہے تے آپ نے فرمایا عمر ابن وہب دے گھر وچ بچی دا رشتہ موجود ہے میں آمنہ دے لال دی طرف ون دے بچی دا رشتہ مانگے رشتہ تو انو دیواں کہ تو دے راں والا بیٹا ساوے کہ جی حبشے دا راں والا رنگ سیاہ کوئی مال پیسہ نہیں جی میرے کل کے مال پونجی پیسہ ہو سکتا ہے غلامی اللہ دا وہ بھی نال بندہ سوچن کھلو گیا ہے چونکہ بندہ یہ بھی نواں مسلمان ہویا ہی جہاں دروازے تے رشتہ منگن گیا کھلوتا ہے سوچ پہ گیا ہے تے تساں پنجاب والے احباب آدھے سوچے پیا تے بندہ گیا سوچ پیا تے نہ جگی دیس میں رشتہ نہ لینا نہ بندہ یہ بھی حضرت سعد مڑن لگے نا جیری بچی دے رشتے واسطے گیا کھلوتا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی گھر دے اندروں آواز سن دی پئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجے میرے رشتے واسطے تے رنگ بھی سیاہ ابا جان بیان کرے دا کھلوتا ہے مال تے پیسہ بھی اس کو نہیں ہے بھی غلام بندہ بس بچی نے سنے تے ٹر پئی دروازے والے پاسے باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غصب کی بات کی سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے سونی کھڑوتی رنگ سیاہ ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے بھیجنے والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے حضرت ساتھ ٹر بھی آئی ابا جان چلو چلو آپ سے سلم خفا نہ ہو بنجن والدہ نو بھی نال لایا سا والد نو بھی نال لایا سا بچی بھی پردے وچ حضرت ساتھ پہنچن اے ترے بھی پچھو پہنچ گئے اللہ دے محبوب ساری معذرت میں رشتہ دے واسطے حاضر ہوں آپ سے سلم فرمایا اچھا سعد نو رشتہ دے واسطے حاضر بالکل جی تیار سعد رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی شے حق مار واسطے بھی ہوئی کہ جی کچھ ہے تو صحیح آپ نے فرمایا انج ہے بازار وانیو تے کوئی شے پسند کر جیری چنگی تو چنگی شے تینوں لگے نا وہ کھنا جو حق مار تاں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پرساں اب آپ مسئلہ سن ہی لائے شادیاں تے بڑے احباب سارے تکلفات کرے من او بڑے خرچے بڑی چیزاں تیار یہ وہ فلاں تے جرلے حق مار دا نمبر آیا استاد جی مولانا صاحب جی حق مار اکھے جی 32 روپے اٹھانے رکھو چاہ آؤ جی یہ 32 روپے اٹھانے کے رہا تو کہ بھائی استاد جی بس 50 روپیہ پاؤں نہیں 100 روپیہ کافی نہیں باقی سارے ایڈے سامان تیار تھے پہن تو ہاں گھراں وچ ہو او اعلیٰ قسم دیا تیاریاں باقی خرچہ دے انبار رکھے پہن تے حق مار جرا حق بنتا ہے اور ادا مکھی جی بس یہ گنجائش کروا چاہ جیتے تیری مدد 300 روپیہ کافی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر پہ کرے دینا حباب خیال کرے فرماما لگے مارکا خبردار آج تو بات تو سا حق مار زیادہ رکھا تھا میں حضرت عمر زیادہ حق مار نہ رکھا لینا حق مار گھٹ رکھا کرو حضرت عمر جی جلالی بندہ بات امیر المومنین حضرت عمر دا نا سن کے تے عجم دے بادشاہ تھر تھر کم دیاں یہ گل جس ویلے کی تھی ایک عورت اٹھی کھڑو تھی پردے دی حالت ہی چاہی عورت اٹھی کھڑو تھی کہ فرمے دے پہ ہو حق مارت تو بات گھٹ رکھنا زیادہ نہیں رکھنا عورت نے قرآن دی آیت پڑھی
عورت آخر لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے قرآن پاک فرمائن آتیتم احداہن قنطارا اگر تسا عورتاں نو حق مار وچو خزانہ بھی دے چکے ہو تب واپس گھنن دی تانوں کوئی اجازت نہیں. اللہ نے قنطار دے لفظ فرمائن قنطار دا معنی خزانہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے مطلب. عورت آخر لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے تا حق مار خزانہ دیون دی بھی اجازت دے چھوڑیے تسا کونوں دے حق مار گھٹ رکھاونا لے. اللہ فرمایا خزانہ دے سکتے ہو. اللہ بس 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 میں اپنے الفاظ واپس گننا. میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خیال اس آیت والے پاسے نہیں کیا. ٹھیک ہے آج تو بعد جتنی تہاڈی وسعتوں میں حق مار رکھ سکتے ہو. سارے سننے والے سامعین حیران ہو گئے. حضرت عمر فرمایا سامعین سن گنو عمر غلطی کر گئی ہے اور سچ آخری پئی ہے. کیا مطلب قرآن اشارہ کر دیتا میرے آخری الفاظ سے اب آپ خیال کرنا ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بندہ حق مار جتنا زیادہ رکھنا چاہے شریعت کے اندر جائے. ساتھ کوئی شے حق مار واسطے کہ جی کچھ نہ کچھ تو پیسہ ہے بازار مان بازار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. کیری شے میں حق مار واسطے گنا ایک دکان دوسری دکان چیک پہ کرے بس آواز لگ گئی بازار دے اندر الرحیل 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 چلو 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 کیرے پاسے چلنا ہے خیر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعلان ہو گیا ہے دشمن نے حملہ کر دیتا ہے جہاد کرنا ہے اسلام دے دشمنان. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مار والیاں چیزاں بھول گئیاں. بازار دے وچوں گھوڑا مل چگدا ہے تلوار مل چگدی ہے تیر کمان مل گن کے گھوڑے تے سوار ہو کے تے منہ ولیٹ کے صحابہ کرام دے لشکر دے نال روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ وچ شادی علی گل تو نہیں رہ گئی ہے. جس ویلے جہاد شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام ذرا غور نال دیکھو اے بندہ کون ہے. یہ سانو تو سمجھ نہیں پئی آندی منہ بھی لیٹا ہوا ہے یہ کون بندہ ہے پتہ نہیں. اچھا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بس 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 میں دے ہتھاں کول پہچان کیتا ہے تو حضرت سعد ہے میں تے اس نو بھیجا بازار بھی حق مار واسطے کوئی شے گھنا. اچھا اے اور نہیں پیا کرے دے تاں پتہ لگا جو تھوڑی دیر گزری ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نو قتل کرن تو بعد آپ ہی زخمی ہو کے گرے تے شہید تھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہون تو بعد فرمایا میرے صحابہ کرام پتہ کرو ساڈے کیڑے کیڑے بندے شہید ہوئے جو جنازہ پڑھ کے انہاں نو دفن کرنا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش بھی پئی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بات پہنچے مسکراون لگے. حضرت کیوں مسکرا دے پے ہو؟ صحابہ حیران ہو کے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد دی شادی اللہ دنیا تے نہیں ہون دتی اللہ نے سعد دے کالے رنگ نو سفیدی تبدیل کر کے جنتی حوراں نال سعد دا نکاح کر چھوڑے. عرض کرنے دا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے ویلے رشتہ کرن لگو سب تو پہلے دینداری دیکھنی ہے. جیرے میں الفاظ بیان کی تن اللہ کریم صاحب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدينها فاصفر بذات الدين. الله الله اللهم وفقنا لإحياء سنة نبيك اللهم وفقنا لإحياء سنة حبيبك اللهم وفقنا لإحياء سنة رسولك اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافاة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك المذنب البائس الفقير المستجير المستغيث المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.